اس بعد اس ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا پاک سر اپنے سامنے رکھوایا. اس وقت بادشاہ کا ایک ہوڑا طریقہ کہ جنہوں قتل کروا کے دینا، جس دشمن کو مار کے دینا، وہ سر سامنے رکھ کے وہ تبصرے کریں گے، اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، دشمن کے خلاف زبان درازی کریں گے. پر چونکہ یزید کی فطرت یہ آئی، ان کی ذہنیت یہ آئی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نال دشمنی رکھی ہوئی آئی. وہ ذہن جو بدر کی جنگ آئی کہ بدر کے اندر وہ خاندان کے بہت سارے بڑے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، مسلمان 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، باقی کافر بہت سارے قتل ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کافروں کو گھسیٹ کے انہوں نے لاشاں کو چاہ کے کنویں کے اندر پا دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالمو، میں تمہیں آکھا کہ جو میں فرمائنا وہ حق ہے، میرے کو جو ہے وہ پیغام حق ہے، کہ تساں جھوٹی راہ پہ چل دے ہو کہ انجام کو تساں پہنچو، پر تساں ظالمہ اس وقت نہیں منی. اج جو میں وعدہ فرمایا یہ گل ٹھیک ہے یا کوئی نہیں، اج جو میں وعدہ فرمایا یہ گل سچی ہے یا کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور سنتے پہ مطلب آپ نے فرمایا تیرے کو گھٹ نہیں سنتے، یعنی سنتے ہی پہن سمجھے ہی پہن جو میں انہوں نے واقع ہے. تو لاشاں کنویں کے اندر یزید نے چونکہ کچھ بچے انہیں قتل ہو گئے، اس واسطے انہیں ذہنی جو فطور ہے یہ میں اس کو اختیار ملنا، تو اس سے ذہنی قوت رکھ کے اس بدلہ گرنے کا پروگرام بنایا. اور علماء کرام نے لکھا کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک کے سامنے آیا. اس نے اس وقت آکھا کہ آج اگر میرے بدلہ لے ہو جڑے قتل تھی گیا جیندے ہوندے تے آج وہ دیتے تو انہوں نے پتہ چل پہندا کہ میں انہوں کا بدلہ کی میں چاہیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خوشی کا اظہار کیتا. بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک ہونٹاں دے ہوتے اس نے اپنی چھڑی لائی، جنہیں ابن زیاد کا میں ذکر سنا چکا، اس نے چھڑی لائی. ان یار اس بے ادب نے بھی انہیں پاک ہونٹاں تے چھڑی لائی، بے ادبی کا اظہار کیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارے صحابی تھا سیف العمر تشریف فرمان، جنہیں کوفے کے اندر ایک اور صحابی ہے، ایک اور صحابی جنہوں انہوں کو خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پا کے تھے، اس ظالم نے بے ادبی کی تھی. پہلے تو لوگوں نے بھی چاہیے کہ کچھ لوگ اندر حکومت کے دشمن ہیں، تو بعد اس لوگوں کو خبر ملی جنہیں انہوں نے پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پا کے تھے، یہ ظالم اس ہونٹاں دے اوپر چھڑی بیٹھا رہتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صحابی نے آنکھیں جو آنسو جاری ہو گئے، ساروں قطار رو کے فرمایا ظالمہ اجڑے ہونٹاں تے چھڑی بیٹھا رہنے، اللہ دی قسم پاک او ہونٹ ان جنہوں میرا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوسے دیتا، جنہوں میرا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمدہ آئی تے پیار دا اظہار فرمائندہ آئی. اس ظالم نے وہ کچھ اور بدتمیزی دیا جنہاں اللہ کی دیا. نبی دے پاک صحابی نے فرمایا اس ظالمہ کل قیامت تک دن دوسی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے نال حسین سونے محبوب کی شفاعت کے حقدار پر سے جڑے حسین والے حسین. لیکن ظالمہ تو قیامت دے لی ابن مرجانہ ابن زیاد دے نال کھڑا حسین، تیری شفاعت اس ویلے کون کرے؟ ناراض ہونے آیا رونے آیا ہوئے تو چلا گیا. دو شخص ہوتے اتفاق نال بیٹھے ہیں چونکہ بادشاہ نہیں یزید اپنی بادشاہی کے نخرج بیٹھا ہے. باہر کو لوگ آئے ہوئے ہیں ملنے واسطے کہ کیسا روم دا ایک بندہ ایلچی اس دا آیا ہوا مذہباً عیسائی آئی جنہاں اس نے ساری تفسیر لٹھی پچھا کھا لگا ہے کہ انہوں قتل کی دے ایک کہنے ساتھ جائی بیٹھے ہو آکھا لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے پاک روفہ کا عیسائی حیران ہو گیا پر گیا کھا لگا اس ظالمو اصحاب حضرت عیسیٰ نبی جناب علیہ السلام جنہی سواری تے سوار ہونے ہیں انہاں دی اس سواری انہاں دے اس گدے دے قدم ایک جگہ تے لگے ہوئے انہاں قدمہ نے نشان سا محفوظ رکھے ہوئے عبادت خانہ اٹھا بنا ہوئے. اصل لوگ سال کے سال تیاریاں کر کے اس جا دی انہیں زیارت کرنے واسطے بہنے جنہیں تو سن خانہ کعبہ دی زیارت دے بہنے ہو. لیکن افسوس ہے تھوڑے تے ظالمو اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سواری دے قدمہ نے نشانہ دی عزت پہ کرنے ہیں
تو سونے نبی دے نواسا نو شہید کر کے فخر بیٹھے کریں دے یزیدیاں دی دوسرا ایک شخص سیدہ یہودی مذہب نال تعلق رکھن والا حضرت داؤد علیہ نبی کے نام علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ہے جڑا اس نے گل لکھی ہے سارا ظلم و ستم نٹھا تے داستان سنی آکھن لگا عجیب لوگو تساں کلمہ بھی پڑھدے ہو نبی دے غلام ہون دا دعوی کردے ہو تے جڑا صدقہ کھاندے ہو اس دی آل تے اتنا ظلم کیتی بیٹھے ہو آکھن لگا لوگو میں حضرت داؤد علیہ السلام دی اولاد دے وچوں 70 پشتاں گزر گئی ہیں میری 70 پشتاں دے بعد میں پیدا ہویا لیکن آدھے اللہ دی قسم جتھا بھی یہودی مذہب دے لوگ آج بھی میرا احترام کر دیں میری عزت کر دیں جو میں حضرت داؤد دی اولاد دے وچوں ارے سارے مذہب والے حضرت داؤد دی اولاد دے وچوں 70 پشتاں بعد بھی جڑا ہے اس دا حال تک احترام پہ کر دیں تو سانکے دیا مسلمان ہو جو سونے نبی دے سگے نواسان شہید کر کے فخر بیٹھے کر دے یکدم دربار کا رنگ بدل گیا شور پیدا ہو گیا کرلاٹ شروع ہو گئے کیونکہ جڑے لوگوں کو پتہ چلا ہونے کے اتنا ظلم کروائی بیٹھے سارے یکدم دربار دی کیفیت بدلی کہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ نے جو خطاب فرمایا اس دی مثال دنیا نے نہیں علماء کرام نے اس خطبے کی تفصیل لکھی کلا زندگی باقی تھے انشاءاللہ تفصیل بات عرض کرے سر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا مختلف مقامات پہ ہوتے آپ نے جو اشعار پڑھے دنیا حیران ہوئی بہت فصیح بولنے والی ہیں بڑا خوبصورت کلام فرمائیاں اور اتنے غم کے باوجود اتنے دکھ کے باوجود اتنی جرت نال جناب آپ نے اتنے کھڑو کے خطاب فرمائے گل بات فرمائی یزیدیاں کو حیران کر کے رکھ دیتے انہیں لگتا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منبر دیتے پہ بولے ایک ایسا جلال ہے جواب کر دیتا یزید اس کے بعد جب اس نے بیٹھا تھا ایک دم پیترا بدلا اس نے اسے کہ میں ابن زیاد ہوں یہ نہیں آقا یہ اس ظلم کیتا ہے میں اگر ہوں تو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مذاکرات کر گی نا کوئی گل بات کر گی نا لیکن اس ظالم نے ظلم کیتا ہے خیر ہوں جو ہو گئے وہ ہو گئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سہیں کرو تو سون دسو جو تھوڑی فرمائش ہو میں پوری کروں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں پہلی تو میری شرط ہے اگر مننا ہی چاہنا ہے تو واقعی تو آتے ہیں میں مننا تھوڑی گا تو جنہ جنہ میرے بزرگان میرے بھائیوں میرے پتریران میرے بھوپیران شہید کی ہے انہاں سب شہداء دے قاتل میرے حوالے کر دے تاکہ قتل دا بدلہ میں انہوں قتل کروا سکتا جی میں گل کی تھی دربار حال چل مچ گئی وہ جڑے سر چاہیے ودیاں نیزاں دے ہوتے تھے انعام دے لالچ کھڑے شک دم پریشان ہوئے یزید آکھنے لگا کس نے قتل کیتا ہے کس نے کس کو شہید کیتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دوسرا کہ میں نہیں تیسرا کہ میں نہیں ایک بیٹے پامڑ لگ گئے حتیٰ کہ ایک بیٹے دیکھن میں دے گل تو مکرن میں دے قتل کا کوئی اقرار نہ کرے جڑے پہلے فخر ودے کرے لیا نا شرمندگی دے مارے نگاہ میں جھکائی کھڑے بھائی تو کام گڑبڑ قتل دے بدلے انعام دے بجائے قتل ملتا سخت پریشان ہوئے قاتل کی خبر نہ ہوئے یزید بیٹھا بھائی اس طرح کا سارا میرا نظام درم برم کی لے اسے کہ اے امام زین العابدین اس گل کو چھوڑو اگلی کوئی گل ہے تو حکم فرمایا اگلی گل ہے کہ سانو باعزت طریقے سے واپس مدینہ منورہ بننے کی اجازت دیتی ہوئی آخر لگا یہ منی ویسے تیسری گل فرمایا یہ کل جمعہ ہے جمعہ دا خطبہ میں نے لے جمعہ دی تقریب میں کرے سے آخر لگا یہ منی سکتی دربار ختم ہو گیا اس نے انہوں نے پاک بیبیاں الگ مکان کی طرف بھجوا دیتا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھجوا دیتا رات گزر گئی صبح ہوا جمعے کا ٹائم ہوا جس وقت جمعہ واسطے خطبے واسطے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے آئے یہ تو کوئی وہی دس سکتے ہیں جگہ یہ صدقہ چھ گزرا ہوا کئی خطیب ڈٹھے ہو سے کئی مولوی ڈٹھے ہو سے حافظ
بیٹھے ہو سن کہ اگر حادثہ ہو ونے خدا نہ خاصہ حادثے کے بعد جی نماز پڑھاوے نا امام تو دا کوئی بیٹا بھتیجا بھانجا فوت ہو چکا ہوئے یا خطیب دا بیٹا بھتیجا بھانجا فوت ہو چکا ہوئے تو جب لوگ تقریر کریں دیں تو اپنے تے قابو نہیں رکھ سکتا لیکن امام زین العابدین تو اس جات لے آئی کہ جی تھا مارن علیہ سامنے مرواون علیہ سامنے تے پاک ساروی شہداء دے سارا سفر بھی نبھا کے آیا کھڑے تے پاک بیویاں دی قید بھی نٹھی کھڑے وہ کتنا دل دا زخمی ہو سی ہے درد تو کوئی سنے تو پوچھ سکتا ہے تک اس تو پوچھے کہ اس نے کیا کیفیت نبھائی ہو سی میں تو صرف اپنی زندگی دے وچ دو چار بندہ انہیں نٹھی بدا کہ دکھ دی حالت جو نہ جنی نماز پڑھائی ہے جمعہ خصوصاً میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ نے درجات وچ بلندی عطا فرما اللہ پاک انہاں دی قبر دے اوتے کروڑا رحمت دا نزول فرما اور میں تے عرض کر دیواں میں الحمدللہ فخر نہ لاکھ سکدا کہ ان علاقے دے وچ اگر کہندے ہوتے پیو ماں بہت زیادہ راضی ہو کے گئے الحمدللہ وہ میں گناہگار اور میرے بھائی خصوصاً حاجی عبدالنبی صاحب سارے چھوٹے بھائی اللہ خوش رکھے سب الحمدللہ سارے والدین سارے تے راضی گئے اور میں الحمدللہ فخر نہ لاکھ سکتا میں اگے کہاں گل عام نہیں دسی پر آج سواستے رسائندہ پیا کہ کچھ لوگوں نے میرے والد نے فیس بک دے ہوتے لکھا کہ لوگوں کو تبلیغاں کریں دے کہ مولوی صاحب لکھا ہے جنہیں ذمہ دار بندے لکھا لوگوں کو تبلیغ کریں دے پیو ماں دے ادب دیتے اپنی ماں نہ لکھے کہ کی تستے پیو نہ کی تستے پیو ہی ناراض ہستے ماں ہی ناراض ہستے نعوذ باللہ من ذالک وہ باتیں بیٹھے اس گلا لکھیاں اور میں ہمیشہ آتا رہنا میں گولڑے آمدہ غلامہ اتنے پتھر مارو اسا سونے رب دے حوالے کی توائے جتنا مرضی ہم نے توڑتا بدگمانیاں پیدا اور کل دے جلسے دے بھی تو سبوں سارے حضرات آوے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام سرور چشتی صاحب اسٹیج پہ آئے میں کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے کہ نہیں کرسی کو اٹھانا سارے لوگوں کو اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں سارے لوگوں کو آکے استقبال کرو جیڑے جلسے جہان اور جلسے کے دوران سارا کو اٹھوا کے نعرہ لگائے استاد سے کو ملنا کہ نہ ملنا بہت سارے بندہ بیٹھا ہو سی نا کہا جی آپ کدھر نا تو سے گواہ میرا خیال ہے بھائی بہت سارے گواہ لیکن کئی بندے آ کے جی عبدالمجید استاد سرور صاحب کا ہاتھ ہی نہیں ہوں تو صحیح طرح سن میں تھکے کرے جڑے اینے پتھر چاہی بندے ہو میں تھکے برسا اینے بھرے مجمع دے وچ اٹھی کے کرسی تو تقریر کرے دی جاتے وہ گھٹ مولوی اٹھ دے میں بیٹھا رہا تو استاد سے برا نہ سمجھیا کیونکہ میں عزت کرے نا الحمدللہ انہوں پتہ ہے بیٹھا رہا انہوں اچھا بات بھی نہ کہنا کیونکہ سونے نبی نشان بیان بیٹھا کرے نا نبی دے پیارا نشان بیان بیٹھا کرے لیکن بات بھی اخلاق کے ساتھ میں اٹھا لیا کہ خالی آپ نہ اٹھا سارا نہ اٹھا گواہی ہے کہ نہیں اس گل دی سارے اٹھے جڑے ہم جلسے دے وچ تے بات ایک ہاتھ تھی چونکہ میں کئی دوجے ہاتھ نال میں انہاں دا ادب نال مصافحہ کیتا اودے باوجود کہ جو استاد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کیتا ہن میں تے کرے جدا ایک ہی احترام اسلام تراشیاں دا سلسلہ شروع ہوئے تو اللہ ہی بات سنا سکتا اس نے لکھا ہے جو دی مرضی ہے اس نے لکھ دیتا اور ظاہر ہے پاکستان دے وچ جتھا جتھا فیس بک چلدی پئی ہوندی ہے جنے نہیں تھا سی او تو سچے سے نہ دینا دے تک میں کو مل سے نہیں میں کو کچھ سے نہیں جو تیری والدہ صاحبہ تا نلکی نے پیار کر دی تو اللہ دی قسم مرشد کے بعد اگر کوئی کچھ میں کو لینا تے میری من دی دعا دا ہی سکتا ہے اور الحمدللہ میں فخر نہ لاکھ سکتا میرے والد گرامی کا وصال ہوئے اس دہاڑ کو جا کے آج تک والدہ کا وصال ہوئے اس دہاڑ کو جا کے آج تک میرا چھوٹا بھائی اللہ اس کو خوش رکھے حاجی عبدالحمید صاحب کے میں سارا ایک طریقہ ہے یا سارے گھر روزانہ پہلے پیو ماں کی روٹی پکیندی ہے تے پیچھے صاحب کھانے کچھ آگے سو ذرا ہے میں بنا واسطے تھوڑا تبلیغ کرنا چاہ کے میں کہا اپنا نہیں دسا میں نہیں آتا رہنا کہ ایسے گھر کے ہید جنہیں کرے نے لیکن میں فخر نہ لاکھ سکتا میں الحمدللہ روٹین رکھی ہوئی ہے کہ اگر نہ گھر کوئی غریب پاس دفعہ نہیں گن دے ایسا ہوٹل تو مقصد ایک غریب نو بندے کو آگ دے ہوٹل تو کھا گنے لیکن سلسلہ چلے رہا تو روزانہ گھر والا نو دسا میں شام کی روٹی سب پیچھے دیئے پہلے سارے پیو ماں کی روٹی بنی وہ صحیح پیار کرے نے ایسا انہوں نے پیار بھی نہیں کی تھی پیار ہے لیکن تو امتال آمن اللہ نے میں برسر نہیں آ سکتا خیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کا صبر کا بہت آلہ ہے انہیں صدمے دی تشانی آلہ لیکن میرے والد گرامی والد شریف نے پڑھے ہم قرآن پاک حضرت میاں علی اکبر سے رحمت اللہ کے تعالیٰ نے کیونکہ میرے والد سے پہلے خانہ والد شریف حضرت سلطان اکبر سے رحمت اللہ نے بڑے پیر سے میرے والد سے اپنے مرشد ہیں انہوں نے سرزادہ جان غلام صفدر سے اپنے والد سے اپنے حکم فرمایا میں تو سب سارے غلام ہیں
قرآن پاک پڑھانے واسطے امامت واسطے والے سے بنا چلے گئے تقریباً 3 سال دا عرصہ انہوں نے گزارے. اس 3 سال کے عرصے دے میں گناہگار بھی نال گیا 14 سپارے قرآن پاک نے میں بالا شریف تے پڑھے. بالا شریف تے اپنے والد نے گرامی. اسی دوران سارے بھائی کو اللہ تعالیٰ بخشیا حافظ غلام اکبر سے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات وچ بلندی عطا فرما. انہوں نے وصال ہو گیا. اصل واپس آنا پائے گے. پیغام دیوڑ واسطے اتھو دے 2 جوان گئے. ایک بشیر احمد درزی صاحب اللہ پاک اس کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اس ویلے یہ پکے روڈ کوئی نہ جتنی سہولتاں خون وغیرہ کوئی نہ تے کچے روڈ جان ایک بندہ بس کے ذریعے گئے تے محترم جناب ملازم حسین موہانا میں یقین کروں اس کی ہڑ کو آج تک جتنے مل رہے میں اس کو احترام نہ ملتا اس واسطے کہ میں وہ گل حالے تک نہیں بولی نہ بہت سی بات دیتا ہوں میں احترام نہ ملتا اس کو. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ نے کی توفیق عطا فرما. یہ گئے دریا لے پاس خبر نہیں آنے واسطے بیٹھ ہو سکتے ان کو والا نہ پہنچے تھا یہ جلدی پہنچو لیکن اتفاق نہ مغرب دے ٹائم تو پہلے دوئے پہنچے. مغرب کی اذان دا ٹائم ہو چکا ہے. والد گرامی میں نے خبر دی تھی میں چھوٹا اس وقت اتنی زیادہ عمر نہیں 14 پارے پڑھو ہے قرآن پاک دے لیکن جب والد صاحب نماز تے آئے نا تو نماز تے کھڑو تے تو شک دم انہوں دی کیفیت بدل گئی. نماز کے اندر انہوں نے قرآن شروع ہو گئے. سارے لوگ حیران بڑی مشکل نال انہوں نے نماز پڑھائی ہے. رو کے نماز کے بعد سارے نمازی جمع استاد صاحب خیر ہے استاد جی خیریت ہے کہ مسئلہ ہے. انہوں نے دسا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گئی میں پریشان اس واسطے میں وہ گل میں حالے تک نہیں بولتی جب میں کو واقعہ کربلا کا یاد آتا ہے کہ خصوصاً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یزید کے دربار وچ خطبہ کہ وقت جب مدینہ قافلہ پہنچے تھے اٹھا جب صحابہ کو سوال دیتے میں حیران تھی نا کہ جب ایک فوت ہو گئے اس کو نماز کے اندر اتنی کیفیت کے کمبے وینا زارو قطار ہوئے وینا ارے جب ہی کہلی ایک غلام اکبر فوت ہویا ہوئے ایک غلام اکبر اللہ کو پیارا ہویا ہوئے جب اس کا درد اتنا ہے کہ جب اپنے سامنے اپنے چاچا دی لاش دے کے آیا ہوئے اپنے والد گرامی دی لاش دے کے آیا ہوئے بھتیجا بھانجا دیا رشتہ داراں دی لاش دے کے آیا ہوئے اس پیارے دی کیفیت کیا ہو. حضرت امام حسین دے سارے پیاراں دی امام حسین دے بیٹا بھتیجا بھانجا دی لاش جڑا دے کے آیا کھڑا ہوئے جناب وہ اس حضرت امام زین العابدین خطبے تے شروع ہوئے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی بات سونے محبوب دی بارگاہ درود و سلام بھیجا بات یزید نو مخاطب کر کے آدم اے یزید ذرا اے دسا میرے والد اور میرے بھائیاں دا قصور کیا اے یزید ذرا دس انہوں پاکا نو پیاسا شہید کروائی وجہ کیا ہے جی میں امام زین العابدین نے ذکر فرمایا تے سوال فرمانا شروع کیتا پورے مجمع دے اندر قرآن شروع ہو گئے. سارا مجمع زارو قطار رومن لگ پیا سارے دکھ تو بھری گئے دربار دی حالت بدل گئی ماں سوا چند سخت دل نہ دے باقی سارا دی اکھیاں چواں سو جاری. یزید جڑا مٹھا بھائی حالات میں بدل دے اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیتا بھائی تقریر ختم کے بس اذان پڑھو جو جمعہ پڑھو جی میں اس نے حکم دیتا اذان دا مؤذن شروع ہویا. حضرت امام زین العابدین نے اذان سنی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے جواب دیتا بس اشہد ان لا الہ الا اللہ جواب دیتا جدا مؤذن کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام زین العابدین نے مؤذن کو مخاطب کر کے فرمایا اسے نام والے دواز نہیں ذرا چپ ہو جا. مؤذن خاموش ہو گیا. حضرت امام زین العابدین امام سجاد درد دے بھرے اس جوان نے فرمایا اے یزید ذرا میں دس اے سونا محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے. خاموش ہو گئے.
جس وقت فارغ ہو گئے اس کو آخر لگا ہوں اگلی گل پوری کرے نا، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، سارا جتنا لٹا ہوا مال ہی پاک بیویاں دا وہ واپس کیتا، امام زین العابدین نو عزت نال واپس روانہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت امام نے فرمایا جڑے شہداء دے سارے وہ سارے حوالے کر دے، اس نے حوالے کی دے۔ اگلی گل آپ نے فرمائی سانو مدینے بھیجویندا پے، لیکن یہ کر قافلہ سارے نال بھیج تاکہ اساں اتھوں قافلے سمیت کربلا محلہ بنوں اور پاک سراں نو پاک لاشاں دے نال اساں دفن کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ دے وچ روایات وچ بہت سارا اختلاف ہے اور وہ اختلاف دی وجہ میں دساں چاہتا کیونکہ واقع کربلا کے بعد تقریباً 300 سال تک یزیدیت کا زور رہی اور سیدان کے خلاف اتنا خوف آئی کہ جتنا بھی پتہ چلیا کوئی سید ہے اس نے پکڑ کے شہید کر دیتا ہے۔ 50,000 تو زیادہ سیدان حجاج بن یوسف ظالم شخص نے شہید کروایا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارے مسلک کے عظیم عالم انہوں نے لکھا 50,000 تو زیادہ سیدان جلا ایک بندہ مروائی کرے کتنے قتل ہوئے اسے ان واسطے ڈر تو کوئی نام ہی نہیں چاہتا، کوئی نہ پاکاں دی شان ہی بیان نہیں کرے گا، مولوی حضرات نو جمعہ دے ہوتے جرت نہیں ہوتی جو اہل بیت کی تعریف کرے، خوف دے مارے ان واسطے 300 سال تک یہ واقعہ بیان نہیں کیتا گیا، مشہور نہیں ہوئی اتنی روایات جنہیں واسطے اس واقعے دے وچ تھوڑا اختلاف آیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ والا نے تاریخ لکھی تے اس کے بعد حالات تھوڑے بدلے تے بعد پاکان دی شان بیان کرنے دا سلسلہ شروع ہویا۔ یہ جنہیں کچھ لوگ آتے ہیں جی پہلے تو شہادت بیان آئی ہوگی 300 سال، مولوی صاحب تے یہی دسنا بھائی 300 سال بیان جو نہیں تھی بچن کیا خوف کہنا آئی نبی دی آل دے دشمنہ دا خوف آئی۔ وہ بھی لوگ ہیں جنہیں منبر تے بھائی کے اگر نبی دی آل کی شان دی حدیثہ سنانا شروع تھے دشمنہ حملہ کر دیتے تھے مار مار کے اٹھائیں اس کو شہید کر اتنے شان نے حدیثہ شروع کیوں کی تھی؟ اس حالات بھی ایسے ہی گزرے۔ اس واسطے یہ واقعے کے وچ اختلاف ہے کہ وہ امام پاکاں دے سر کتھا دفن ہوئے، ایک روایت مدینے پاک، ایک روایت مختلف جگہ بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہوئے کہ پاک قافلہ واپس نال ان کے آئے ساتھ امام زین العابدین نے آکے شام کو ڈائریکٹ اسا مدینہ نہ مننا چاہتے، اسا شام کو ولا کربلا بننا چاہتے۔ اور ذرا توجہ فرمائے سو 10 محرم نو جہدے ہوتے اتنا ظلم ہوئے جہدے بھکھے پیاسے ہیں تکلیفاں دے بھی جان 10 محرم دے وہ پاک بیویاں قیدی ٹریاں ہوئیاں کہ بلا واپس کربلا کدھر پہنچے پورا 40 دن گزر چکا، 39 دن گزر چکے ہیں، 40ویں دن واپس ایک قافلہ پہنچے کربلا پاک سران نال جا کے تے جلے کربلا دی دھرتی تے پہنچے۔ ذرا سوچ جڑی ماں بہن بیٹی کی تھائی اپنے بیٹے بغیر گورو کفن چھوڑ گئی ہوئے اٹھا والا آئی ہو سی دردہ کے کیا ہو سی کیونکہ ٹوٹتے ہوئے ڈٹھا آنے نہ بھائینا دفن بھی نہیں کیتا یزیدی آپنا نے تو جنازے ہی پڑے کفن ہی پوائے دفن ہی کیتا اور امامہ پاکر نہیں ہے چھوڑ دیتا لاشا دوسرے دن یا بعض علماء نے لکھا تیسرے دن نال ایک بستی آئی باقریا اس بستی دے لوگ آئے انہاں لوگ آکے پاکان دے جنازے پڑھے کفن پوائے اور انہاں پاکان دیا مزارہ بنائے تے وقت انہاں دے سال ثواب واسطے دعا دے انتظام بھی فرمائے اور پاک بیویاں دے وہ واپس پہنچی ہیں تو درد دی کیفیت کیا ہو سی حضرت مفتی سارے مذہب دے عظیم عالم گزرے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کراچی دا درد بھرا ہے سب اکاڑے دے کراچی آنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے باقاعدہ تے ڈیوٹی لائی ہے میرے آقا نے اے شفیع ساریاں شانہ بیان کرنا تو نہ چھوڑ تیری حفاظت دی ذمہ داری ساری ہے اصل تیری حفاظت کا سائے اس سونے نے شعر لکھے کہ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں اپنے غم دا اظہار فرمایا میں نے
تے قافلہ چلدیاں مدینہ پاک پہنچا تے جی مدینے والوں کو خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیاروں دا قافلہ واپس پیا آندا ہے دنیا کو نکلی خصوصاً حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی محمد بن حنفیہ تے محبوب دے باقی چہمن والے باہر نکلے استقبال واسطے تے جلے آندا ڈٹھا جلے گئے انتا بہار ہی بہار ہے جدہ گئے انتا پھولی پھولن حضرت امام حسین حضرت عباس حضرت عبداللہ حضرت عون محمد حضرت قاسم حضرت ابو بکر نامی ایک سنے علی پاک دا بیٹا حضرت عمر نامی حضرت علی پاک دا بیٹا حضرت امام حسن دے بیٹے ابو بکر عمر عثمان یہ سارے پھول میں نے پر جلے واپس آئے وہ سارے پھول کوئی نہیں صرف امام زین العابدین بچے ہوئے یا ایک روایت مطابق ایک اور بچہ بھی آئی عمر جس دا نام ہے خیر اس وقت پہنچے کربلا تو جس وقت مدینے پاک درد بھری کیفیت اور سارے ملنے پہن تے پوچھ لے ہی ہوئی اے پیاری زینب بھائی کتھے اس نے حضرت سیدہ طیبہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو سونے حسین دی ہمشیرہ پاک ہے جنہیں مدینے نو ڈٹھائے نا درد بھرے آواز نکلے تھے عربی دے اندر جملے پڑے جدا علماء نے ترجمہ فرمایا کہ آہ اے مدینہ خود فضا با مصیبتا اے مدینہ اسا لٹ پٹ کے آ گئے لٹیچ پٹیچ کے آ گئے ہیں بس سارے پیارے شہید ہو گئے درد دی کیفیت غم دے اندر مستغرق ہو گئے کیونکہ جدا ایک بیٹا فوت ہو جاوے جدا اس کو سجن مل دے تک کلاٹ نکل دے فطرت ہے انسان دی جتنے اس ہمت والا جوان ہوئے جتنے اس صابر ہوئے لیکن جلے سجن آپس ہی مل دینا پتر دی یاد ایک طرف وینن بھائی دی یاد ایک طرف وینن پر صدقے امام زین العابدین دی عظمت تو جلے سارے پیارے شہید ہو گئے ہیں اس نے درد دی کیفیت کیا ہو انشاءاللہ جب زندگی باقی اتھاؤں کو یہ سلسلہ اگلے جمعے کے انشاءاللہ بیان کر سائیں پر ایک چھوٹا کیا مضمون بھی اور ضروری ہے کہ سارے مسلک میں بہت سارے علماء کرام نے باقاعدہ حکم فرمایا خصوصاً پنڈی کے بچوں سارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں حضرت پیر حسین الدین شاہ صاحب مدد اللہ علیہ اور آستان عالیہ گولڈا شریف نام نسبت رکھنے والے علماء کرام نے یہ حکم فرمایا کہ چونکہ پاکستان کے اندر کچھ ٹائم دے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کے خلاف گل بات ہوئی ہے اس واسطے انہوں نے فرمایا اصل کے نو برا نہ یاد ہے کسی نو زبان درازی کرنا اچھا نہ سمجھ دے لیکن پاکان دی شان کا بیان کر سکتے انہوں نے فرمایا آج کے جمعے دے ہوتے تھوڑا جیا محبوب دے صحابہ دی عظمت دا ذکر کر چھوڑے سو میں دو چار حدیثہ دو چار شعر سے حوالے نہ پڑھنا اور پہلے میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کر دے امام مصطفیٰ کریم دے پاک صحابہ دے بارے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماؤ میرے
مثال میری امت جی میں ہے جی کھانے دے وچ نمک دی مثال. کیا مطلب جتنا ہی اچھا کوئی کھانا بناوے, جتنی اچھی روٹی پکاوے, جتنا اچھا سالن پکاوے, اگر وچ لون نہ ہوئے نمک نہ ہوئے تو کھانے دی چس نہیں ہوندی. فرمایا جی میں کھانا نمک دے بغیر اچھا نہیں لگدا, انہیں میری امت میرے صحابہ دے بغیر نہیں سڑ سکدی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ دی مثال کیا ہے؟ مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام. میرے صحابہ دی مثال ہی میں جی میں روٹی کے اندر نمک ہوندا ہے. اونچی آگ دے سو ذرا, اور اونچی آگ دے سو ذرا. تیسری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بعرض. فرمایا میرا کوئی صحابی اگر کہیں علاقے دے وچ کہیں جا دے ہوتے کہیں زمین دے ٹکڑے تے اگر میرا کوئی صحابی فوت ہو جاوے الا بعث قائدا ونورا له یوم القیامہ. جب قیامت دے دن دنیا قبراں چ پائے راسی تو فرمایا او میرا جڑا صحابی ہو سی نا اس پورے علاقے دے مسلماناں دا لیڈر بن گیا. مجھے دے سو ذرا سبحان اللہ. فرمایا پہلا خدا شان کیا ہو سی صحابی دی الا بعث قائدا. صحابی اسی قبر چوں جتنے مسلمان اس قبرستان وچ دفن ہو سن اونا سارا دا قائد بن گئے سی. ونورا لهم تے فرمایا اونا سارا واسطے روشنی دا سامان بن گئے سی. روشنی دے وچ پچھو سارے اس لوگ جلسے نہ دے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی. فرمایا میں اپنے صحابہ دے اختلاف دے بارے اللہ دے دربار وچ عرض کی کہ مولا میرے صحابہ دا جڑا میرے صحابہ دا آپس وچ جڑا میرے بعد اختلاف ہو سی اس اختلاف دے بارے مولا کوئی وضاحت فرما دے. اللہ پاک نے وحی فرمائی. سونا نبی فرمائے اللہ پاک نے مینوں فرمایا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء. فرمایا تیرے صحابہ دی میرے نزدیک مثال ہی میں ہے جویں آسمان دے ستارے. اے میرا محبوب تیرے صحابہ میری نگاہ دے وچ ہیں جویں آسمان دے ستارے. بعضھا اقوا من بعض. فرمایا جویں ستارے کوئی زیادہ روشن کوئی تھوڑا روشن. جی آپ دے سو ذرا مثال دیتی اللہ نے خود. فرمایا میرا محبوب یہ جویں آسمان دے ستارے ہیں نا کوئی تھوڑا روشن کوئی زیادہ روشن لیکن ہند ستارے ہند تارے نہ سارے جویں وہ سارے تارے تے نوری ہیں. محبوبہ تیرے سارے یار تیرے سارے صحابہ آسمان دے ستارہ وانگو ہیں. تے محبوبہ یہ جڑا آپس وچ انہاں دا اختلاف ہے نا یہ وہی نے جویں ستارہ دی روشنی گھٹ ود دے. فرمایا اے میرا محبوب فہو عندی علی ہدی. انہاں دا کتنا بھی اختلاف ہے آپس دا وہ میرے نزدیک ہدایت ہے. فرمایا محبوبہ اصحابی میرے آقا کو اللہ پاک نے فرما دیتا سنا تیرے صحابہ جو وہ میرے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں. بس میرے آقا نے کہ فرما دیتا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستارہ دی مثال جڑے دی قدم بوسی کرے سو جدی راہ تے چل رہے سو ہدایت پاوے سو. کلام اللہ سے ثابت ہے رفعت صحابہ کی. کلام اللہ سے ثابت
شہید کوئی زخمی ہویا ہے اپنا خون دین واسطے دے رہا ہے چمن اس